حجۃ الوداع کے موقع پر کہ آج کے دن تم ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہو جس طرح کہ یہ شہر تم پر حرام ہے. مالہ و دمہ و عرضہ، اللہ کے نبی نے ایک ایک کرتے ہوئے گنایا ہے کہ کسی مسلمان کا مال کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کی عزت سے کوئی کھلواڑ کرے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے لوگ علماء کرام کی عزتوں سے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو دیکھیے میرے بھائیوں، عام انسان کی بات تو دور، ایک عالم کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، اس کے مال کو لوٹا جائے یا پھر اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا معاملہ کیا جائے، اس کی بے حرمتی کی جائے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بزرگان محترم اور میرے نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کے ہمارے اس جمعے کا عنوان علم اور اہل علم کا احترام کرنا اور ان کی عزت بجا لانا، ان کی تعظیم کرنا ہے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اہل علم کی اور علماء کرام کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے. تو آج کی اس نوجوان نسل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں، نوجوان خاص طور پر یہ سوال پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اہل علم کی عزت کیوں کرنی چاہیے؟ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اپنا ذاتی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میں احترام کروں تو کس بنیاد پر ان کا احترام کروں؟ یا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی ایک عالم کی غلطی کو بتا کر سارے علماء کے طبقے کے ساتھ ایک طرح کی نفرت پھیلانے شروع کر دیتے ہیں اور ایک طرح کی ان کی بے عزتی کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو اس معاملے کو ایک مسلمان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. علماء کرام کا گروہ، ان کا احترام، ان کی عزت بجا لانا ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے. سب سے بنیادی بات میں اپنے خطبے کے آغاز میں آپ تمام کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ علماء کرام کا جو احترام کرنا ہم تمام پر واجب ہے، اس میں میں بھی شامل ہوں. اس کی وجہ صرف اور صرف ان کا علم ہے، اور یہ علم اللہ رب العالمین نے ان تمام کے دلوں میں پہنچایا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی حفاظت ان کے دلوں میں کی ہے. اس بنیاد پر ہم ان سے عزت کرتے ہیں، ورنہ انسانی اعتبارات سے اگر دیکھا جائے تو وہ ہمارے جیسے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. تو علم ان کا، ان کی احترام، ان کی عزت پر ابھارنے کی ایک وجہ ہے جس کی ہم کو بجا لانا چاہیے.
اور اب علماء کرام کے احترام کی جب بات ہوتی ہے تو علماء کرام کو اللہ رب العالمین نے جن مناصب کے ساتھ رکھا ہے، جو منصبیں اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمائی ہیں، اگر آپ ان پر ایک مرتبہ غور کریں تو یقیناً ہر مسلمان کے دل میں جو دین اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا ہو اور اللہ رب العالمین کے دین سے صحیح معنوں میں محبت رکھتا ہو، وہ مسلمان علماء کرام کا احترام ضرور بجا لائے گا۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ میرا اور آپ کا بنیادی مقصد ہے، اور اللہ رب العالمین نے امتحان کے طور پر ہم تمام کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اب جب اس دنیا میں آئے ہیں امتحان کے طور پر، تو اس امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی کتاب یا پھر اس سے پہلے مختلف کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں، اور ہر دور میں اللہ رب العالمین اپنے دین سے جوڑنے کے لیے کچھ اشخاص کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا، جن کو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام قرار دیا ہے۔ اب امت محمدیہ میں اللہ کے نبی چونکہ آخری نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کے بعد لوگوں کو واپس اللہ رب العالمین کی طرف لوٹا کر لے جانے والے، واپس اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کی انابت کرنے والی جو شخصیتیں ہوا کرتی ہیں وہ اہل علم ہیں، وہ اس دین کے علم کو اپنے سینوں میں رکھنے والے لوگ ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس دین کے ذریعے میں اور آپ اللہ رب العالمین کے دربار میں جنت حاصل کرنے والے ہیں، جس دین کے بدلے جس دین پر عمل کرتے ہوئے ہم جنت پانے والے ہیں، اس دین کی حفاظت کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ہر قوم میں کچھ لوگوں کو ایسے بنایا ہے، ان کے امام بنایا ہے، أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے راستے کی لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو ہمارے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ جو گروہ ہے، یہ جو بھی بولتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بولتا ہے، یہ قال اللہ اور قال الرسول بولنے والا گروہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہاں پر واضح بیان فرما دیا کہ علماء کرام یہ اللہ رب العالمین کے دین کے پابند ہیں، اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کرنا یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جب اس قرآن مجید کو نازل فرمایا تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اسی قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس نقطے کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو نازل فرمایا اور اس دین کی حفاظت کرنا یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جس لشکر کا انتخاب اللہ رب العالمین نے کیا وہ لشکر علماء کرام کا لشکر ہے۔ آپ دیکھیں کون سا جانور ہے جو اللہ رب العالمین کی دین کی حفاظت کرتا ہے، یا پھر لوگوں میں وہ کون سا طبقہ ہے جو اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ دین کی حفاظت اگر کوئی کرتے آ رہے ہیں تو وہ علماء کرام کا گروہ ہے، وہ علماء کرام کا گروہ ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں انبیاء کرام نے اپنا حق ادا کیا، ان کو دین پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دین پہنچایا، حضرت عیسیٰ نے، تمام انبیاء کرام نے پہنچایا۔ لیکن اس کے بعد جن لوگوں نے اس دین کو اٹھایا تھا، ہر نبی کے بعد جو لوگ آئے تھے جنہوں نے اس دین کو اپنا سمجھا تھا، انہوں نے اس دین میں تحریف کر دی، انہوں نے اس دین میں تبدیلی کر دی۔ لیکن الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام تقریباً 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اب تک انہوں نے قرآن مجید کے ایک حرف بلکہ ایک انہوں نے زبر زیر کی بھی تبدیلی آج تک انہوں نے ہونے نہیں دی۔ یہ وہ گروہ ہے جس نے اپنی ذمہ داری کو امانت کے ساتھ نبھایا ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کا وہ لشکر ہیں، سبحان اللہ۔ آپ اس جملے پر غور کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے، تو اس ذمہ داری پر اللہ رب العالمین نے علماء کرام کے لشکر کو لگایا ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش آپ کریں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں علماء کرام کی اہمیت کو اگر آپ دیکھنا چاہیں یا پھر ان کا احترام کیوں کرنا چاہیے، کیا وجہ ہے ان کے احترام کرنے کی، تو آپ یہ بھی دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنی اطاعت کے ساتھ علماء کرام کی اطاعت کو اللہ رب العالمین نے جوڑا ہے۔ اپنی اطاعت کے ساتھ، اللہ کے نبی کی اطاعت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے علماء کرام کی اطاعت کو جوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اے ایمان لانے والو میری پیروی کرو، اللہ رب العالمین کی پیروی کرو اور اللہ کے نبی کی پیروی کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو لوگ اولو الامر ہیں۔ اور اس آیت میں اولو الامر کی تفسیر مفسرین کرام نے دو طرح کی ہے، ایک تو بادشاہ ہے
ایک تو حاکم ہے، ایک تو خلافت انجام دینے والا ہے، خلیفہ ہے، اور دوسرا علماء کرام کا گروہ ہے۔ اب ہم اس ہندوستان میں ہیں، یہاں پر کوئی مسلم خلیفہ نہیں ہے، تو اولو الامر سے ہمارے پاس جو سب سے بنیادی مطلب نکالنا چاہیے وہ علماء کرام ہیں۔ علماء کرام کی اطاعت و فرما برداری، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا، وہ لوگ جو بتاتے ہیں، جو اپنے علم کے مطابق بتاتے ہیں، اپنی جانب سے اگر کوئی بات بتائے تو نہیں قبول کرنا چاہیے، اور ایسا علماء کرام جو ربانی علماء کرام ہیں وہ اس طرح سے نہیں کرتے۔ اور آج اپنے اس خطبے میں یہ بات بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ عالم کا مطلب اخلاص ہوتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز آپ دیکھیں، عالم وہی شخص ہوتا ہے جس کے اندر دین کو لے کر، عمل کو لے کر، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اس کو ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو لے کر اس کے اندر اخلاص اگر ہوتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں عالم ہے۔ آج ہمارے اندر ایک طرح کا معاملہ یہ عام ہے کہ جو سند یافتہ ہے وہ عالم ہے، جو سند یافتہ نہیں ہے وہ فلاں ہے۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے، وہ سند یافتہ ہو یا نہ ہو، کچھ بھی ہو، اس کے پاس اگر علم ہے اور علم کو لے کر اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے تئیں وہ ڈرتا ہے، خوف اپنے اندر رکھتا ہے، وہ کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو، اگر اہل علم ہے، علم اپنے پاس رکھتا ہے، اس دین اسلام کی حفاظت کا بیڑا اس نے اٹھایا ہے، اس گروہ میں اور اللہ رب العالمین کے اس لشکر میں وہ شامل ہونے والا ہے، تو یقیناً وہ عالم ہے، اس کا احترام بچا لانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو دوسری وجہ میں نے آپ کے سامنے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے علماء کرام کی اطاعت کو جوڑا ہے۔ یعنی علماء کرام ہر وقت میں جو راستہ لوگوں کو بتلاتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز جو لوگوں کو بتلاتے ہیں، جائز و ناجائز کی تمیز جو لوگوں کے درمیان بتلاتے ہیں، وہ علماء کرام کا گروہ ہے، اور ان کو ان معاملات پر اگر کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی اطاعت وہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، ایک بڑی بنیادی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العالمین نے جب لوگوں کے درمیان نوازل آ جاتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا، ٹیکنالوجی نئی چیز ہے، اسی کے اندر پیدا ہونے والی بہت ساری چیزیں، فائنانس سیکٹر ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو نوازل کہا جاتا ہے، نئے نئے مسئلے ہیں جس کا شریعت میں ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تو ان نئے مسائل میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان نئے مسائل میں لوگ اس پر عمل کرنے سے پہلے علماء کرام سے رجوع کریں، لوگ اس پر عمل کرنے سے پہلے، اس کو اختیار کرنے سے پہلے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے پہلے علماء کرام سے رجوع کریں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب لوگوں کے درمیان کوئی امن کی بات پھیل جاتی ہے، کوئی لوگوں تک امن کی بات آتی ہے یا پھر خوف کی بات آتی ہے، کسی بھی طرح کا معاملہ جب لوگوں تک پہنچتا ہے، ردوه الى الرسول والى الامر والى اولي الامر منهم، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو عام ہوتے ہیں، لوگوں میں اس کو عام کر دیا کرتے ہیں، وہ لوگوں میں ایک طرح کی افواہیں پھیلایا کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا پھر علماء کرام کی طرف لوٹا دیں۔ دیکھیں، نئے نئے جو مسائل آتے ہیں، ہمیں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ہر روز ہمارے ساتھ ایک نیا مسئلہ پیش آتا ہے، ہر روز ہمارے ساتھ ایک نئی پرابلم پیش آتی ہے، تو اس نئی پرابلم کا حل بیان کرنے والے وہی لوگ ہیں۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے اس دین کو کیسے رکھا ہے، جس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں، اس دین پر عمل کرتے ہوئے نئی آنے والی بات پر اپنے دماغ استعمال کرتے ہوئے، اپنا ذہن استعمال کرتے ہوئے بھی ہم عمل نہیں کر سکتے، بلکہ اس معاملے میں بھی ہم ان کے محتاج ہیں۔ دیکھیے کتنی احتیاط اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے۔ سب سے بنیادی چیز اللہ نے بتلائی کہ جس دین کی حفاظت کا، جس دین کو ہم نے تم پر اتارا ہے، اس دین کی حفاظت کرنے والا لشکر یہی ہے، اور جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جب کبھی کوئی نئی پرابلم پیش آتی ہے تو ان کی طرف تمہیں رجوع کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کے معاملات انجام نہیں دیتا تو اللہ رب العالمین کے قانون کے خلاف یہ شخص جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قانون صاف ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جو علماء کرام کے سلسلے میں بغض اپنے اندر رکھتا ہے، نفرت اپنے اندر رکھتا ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ ان سے مسائل پر جواب طلب نہیں کرتا بلکہ اپنی جانب سے نئے نئے اشکالات پیدا کرنے لگ جاتا ہے، تو ایسا شخص نہ صرف ان کے خلاف جا رہا ہے، وہ تو کسی عالم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، کسی عالم کی عزت میں، احترام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، بلکہ وہ خود اپنا نقصان کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح دیکھیے، اگر ان کی اہمیت اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے، دیکھیے یہاں پر پیدا ہونے سے انتقال ہونے تک جو فضائل اور جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مقامات رکھی ہیں، ان کو میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے
پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں میں جن کے ساتھ اللہ رب العالمین نے خیر کا معاملہ کیا ہے، جن کے ساتھ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ یہ شخص خیر پر رہے، دنیا میں خیر پر رہے اور آخرت میں یہ اللہ رب العالمین کی جنت پائے، تمام انسانوں میں جن کے ساتھ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو، اللہ رب العالمین اس بندے کو دین کی سمجھ کے لیے چن لیتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کے پیدا ہونے سے پہلے جب ساری انسانیت تھی ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے خیر کے لیے چن لیا، اللہ رب العالمین کا خیر کسی شخص کو مل گیا تو سمجھے کہ اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو اللہ رب العالمین دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین دین کی حفاظت کے لیے لگا دیتا ہے۔ دیکھیے پیدا ہونے سے پہلے یہ معاملہ ہے۔ اب جب بندہ پیدا ہو جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کی تربیت ایسے اس کو ہوتی ہے کہ وہ بچپن سے اس کی میلان، بچپن سے اس کا رجحان دین کی طرف ہوتا ہے، اور جب وہ دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، جب وہ دین حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی مدرسہ اختیار کرتا ہے، جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے دین کے حصول کے لیے اگر کوئی بندہ کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، وہ مرد ہو، عورت ہو، وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ غریب ہو، امیر ہو، کوئی شخص کیوں نہ ہو، جو شخص اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے اس لشکر میں شامل ہو جاؤں جو لشکر کے دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے والا اور احکامات کو نافذ کرنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اللہ کے نبی کی زبانی کہ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ دیکھیے پیدا ہونے سے پہلے خیر کا ارادہ اس بندے کے ساتھ ہو گیا، اب پیدا ہونے کے بعد جب یہ دین حاصل کرنے کے لیے کہیں نکلتا ہے، راستے سے گزر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے اس راستے کے چلنے کے بدلے اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے راستہ تیار کر دیتا ہے، آسان اللہ رب العالمین کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کرم یہیں پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے کچھ فرشتے آتے ہیں جو اس کے راستے میں اس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں آگے بیان فرمایا کہ فرشتے ہوتے ہیں جو اپنے پر بچھائے ہوئے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ معاملہ تو بھی پڑھنے کے دوران ہے، یہ معاملہ ابھی پڑھنے کے دوران ہے، جب یہ پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے کسی مدرسے سے یا پھر دین کا علم اپنے اندر اچھا حاصل کر لیتا ہے، جب یہ دعوت کے میدان میں نکلتا ہے، جب یہ دین کو پھیلانے کے راستے میں نکلتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سناتے ہوئے کہتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی اس بشارت ہے، کتنا بڑا مقام ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ جو شخص دین کی حفاظت کرتے ہوئے اور دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جس راستے میں نکلتا ہے، تو اس کے لیے ان اللہ رب العالمین کے فرشتے اور جتنی مخلوقات آسمان میں ہیں اور جتنی مخلوقات زمین میں ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی نے مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا، حتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی چونٹی اپنی بل میں بیٹھ کر، اور حتیٰ کہ مچھلیاں اپنی سمندروں میں اس بندے پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اس بندے کی حفاظت کی دعا کرتے ہیں۔ کون کون کرتے ہیں؟ نہ صرف مخلوقات بلکہ اللہ رب العالمین، اور اللہ رب العالمین کے برگزیدہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اس بندے کے لیے حفاظت کی دعا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنا بلند مقام ہے، جن کی احترام، جن کی عزت اور جن کی حفاظت اللہ رب العالمین کی ذات کر رہی ہو، اس کا احترام ہم نہیں کریں۔ آج ہمارے اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چھوٹی موٹی بنیادوں پر، میں نے جیسا آپ کے سامنے کہا، وہ رہے گا کہیں اور کا عالم، حیدرآباد کا بھی نہیں، کہیں اور بستی کا عالم ہوگا، اس سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو جائے مکمل طبقے کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری جیسے، بالکل ان کا کوئی مقام نہیں، یہ تو اپنی جانب سے جو چاہے باتیں کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو دیکھیے، آپ اپنی جگہ برابر ہوں گے، آپ اپنی جگہ حق پر ہوں گے، لیکن علماء کرام کے سلسلے میں ایسی نازیبا الفاظ کا استعمال ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں
کہ انہوں نے ہمارے دین کی حفاظت کی۔ میں اسی نقطے کو بار بار آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں، کرسچینٹی کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین واپس اسلام کی طرف لوٹ کر آ رہے ہیں۔ ان کی وجہ کیا ہوتی ہے اسلام کو قبول کرنے کی؟ اس لیے کہ ان کے جو اکابرین تھے، ان کے جو پرانے لوگ تھے، انہوں نے ان کے دین کی حفاظت نہیں کی۔ اور آج دیکھیں سبحان اللہ، ہم جس دین پر قائم ہیں، اللہ کے نبی نے اس دین کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ لیلھا کنہارھا، یہ دین تو اتنا روشن دین ہے، یہ دین تو اتنا واضح دین ہے کہ اس کی راتیں بھی گویا دن کی طرح روشن نظر آتی ہیں۔ دیکھیں سبحان اللہ، اس دین کی حفاظت کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد صحابہ کرام نے دین کو تحریف کر دی ہوتی، دین میں کوئی تبدیلی لا دی ہوتی، یا پھر صحابہ کرام کے بعد بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے دین میں تبدیلی لا دی ہوتی، تو آج کیا معاملہ ہوتا؟ آج میں اور آپ جو صحیح عقیدے پر الحمدللہ قائم ہیں، انہی علماء کی بدولت تو قائم ہیں۔ اگر یہاں پر سلفی علماء نہ ہوتے، اگر یہاں پر صحیح عقیدے والے علماء نہ ہوتے، تو آج دیکھیے آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ آج سے 40-50 سال پہلے کا معاملہ کیا تھا۔ آج سے 40-50 سال پہلے بہت کم لوگ ایسے تھے جو صحیح عقیدے پر قائم تھے۔ خود ہمارے آبا و اجداد، خود ہمارے والدین درگاہوں پر جاتے تھے، فلاں جگہ جاتے تھے، اور انہی علماء کی بدولت الحمدللہ اللہ رب العالمین نے واپس اپنے دین پر ہم کو لگایا ہے۔ تو یہ ان کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس گروہ کو اپنے لیے چنا، اور اس گروہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا سامان اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اب دیکھیے ایک عالم اپنے دین کا کام کرتا ہے تو نہ صرف دین کے کام کرتے ہوئے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت اور اس کے مرتبوں کو بلند کرتا ہے، بلکہ ایک عالم کا انتقال بھی اگر ہو جائے، اگر ایک عالم کا انتقال بھی ہو جائے تو قیامت تک اللہ رب العالمین اس کے علم کے ذریعے اس کے درجات کو بلند کرتے رہتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث بار بار سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب انسان انتقال کرتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال کا جو دریچہ ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، لیکن تین اعمال کے بدلے اللہ رب العالمین انتقال کرنے والے شخص کے درجات کو بلند کرتے رہتا ہے۔ تو ان میں سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اور علم ينتفع به، اور وہ علم جس کے ذریعے لوگ فائدہ پہنچا رہے ہوں۔ تو دیکھیے کتنا بلند مقام ہے، اور آج ہم ہیں کہ اپنے علماء کے سلسلے میں بغیبت کرتے پھرتے ہیں، اپنے علماء کے سلسلے میں اپنے دلوں میں بغض رکھے پھرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام الناس کے سلسلے میں، تمام مسلمانوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ آج کے دن تم ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہو جس طرح کہ یہ شہر تم پر حرام ہے، مالہ و دمہ و عرضہ۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک کرتے ہوئے گنایا ہے کہ کسی مسلمان کا مال کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کی عزت سے کوئی کھلواڑ کرے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے لوگ علماء کرام کی عزتوں سے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دیکھیے میرے بھائیوں، عام انسان کی بات تو دور، ایک عالم کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، اس کے مال کو لوٹا جائے، یا پھر اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا معاملہ کیا جائے، اس کی بے حرمتی کی جائے، اللہ رب العالمین اپنے لشکر کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ابابیل کے ذریعے کبھی کرتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین انسانوں کے ذریعے کرتا ہے، تو کبھی جانوروں کے ذریعے اللہ رب العالمین کرتا ہے، لیکن اپنے لشکر کی حفاظت، اپنی دین کی حفاظت یقیناً اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے دین کی جو حفاظت کرنے والے ہیں، دیکھیے اللہ رب العالمین کے دین کی جو حفاظت کرنے والے ہیں ان کی اللہ رب العالمین یقیناً حفاظت کر کے رہے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ یہ جملے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عالم کو کچھ مت کہو، اگر علماء ختم ہو جائیں تو نکاح پڑھانے والا کون ہوگا، اگر علماء ختم ہو جائیں تو جنازے پڑھانے والے کون ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ سوچ چھوٹی سوچ ہے، یہ سوچ بہت ہی چھوٹی سوچ ہے کہ ایک عالم نہ ہو تو جنازے کون پڑھائیں گے، ایک عالم نہ ہو تو نکاح کون پڑھائے گا، بلکہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر عالم نہیں ہوں گے تو ہماری دین کی حفاظت کرنے والے کون ہوں گے۔ آج دیکھیے کتنی ہماری لڑکیاں ہیں جو غیر مسلمین سے شادی کرتی ہوئے نظر آتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں، آپ اپنے دلوں سے ٹٹول کر دیکھیں کہ ان کے شادی کرنے پر آپ نے کیا کام انجام دیا، آپ نے کن کو ابھارا کہ آپ واپس دین کی طرف لوٹ کر آ جائیں۔ جب کبھی کوئی نیا مسئلہ دین میں پیش آتا ہے تو اس کی پہل کرنے والے، اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرنے والا گروہ اگر کوئی ہوتا ہے تو علماء کرام کا گروہ ہوتا ہے۔ سوچ کر آپ دیکھیں، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، یہ درد ایک عالم کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کوئی عام آدمی کے دل میں درد پیدا نہیں ہوتا۔ یہ عالم
گویا مکمل قوم کا رہنما ہوتا ہے، مکمل قوم کا درد اپنے دل میں لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ دین اسلام مضبوط ہم کو نظر آ رہا ہے۔ کئی لوگ ہیں مکمل طاقتیں رکھ کر ہمارے دین کو نست و نابود کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کو کتنی صورتیں یاد ہیں، آپ کو قرآن مجید کی کتنی آیتیں یاد ہیں، آپ کتنی اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ رب العالمین نے جس کام کے لیے ہم کو بھیجا ہے اس کام کو ہم کہاں تک انجام دے سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کر رہا ہے، آج بھی اگر کوئی دین میں تبدیلی ہونے سے روک رہا ہے، اتنے سارے ٹیکنالوجیز ہونے کے باوجود بھی، تو وہ علماء کرام کا گروہ ہے۔ کتنا ہم کو ان کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس موقع پر، جبکہ انسان پیسے کے لیے تنہا نظر آتا ہے، پیسے کے لیے پریشان نظر آتا ہے، بے شمار پریشانیاں زندگیوں میں ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے لگائے ہوئے ہیں۔ جو ذمہ داری ہماری تھی، جو ذمہ داری خیر کے کام کو پھیلانا اور برائیوں کو روکنا، یہ ہماری ذمہ داری تھی، ساری انسانیت کی ذمہ داری تھی، تمام مسلمانوں کی جو ذمہ داری تھی، وہ اپنے فرض کفایہ کے طور پر جب وہ ادا کر رہے ہیں، ان کا شکر ہم کو ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم ہیں کہ ان کے سلسلے میں خلاف بول دیتے نظر آتے ہیں، ان کے سلسلے میں برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر میں ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر ایام میں جو بات بیان فرمائی ہے، میں نے جیسا آپ کے سامنے کہا، لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عالم نہ ہو تو جنازے کون پڑھائیں گے، فلاں کون کریں گے، چھوٹی سوچ لیے ہوئے باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے، اگر علماء اس زمین سے ختم ہو جائیں، اگر علماء اس زمین سے ختم ہو جائیں گے تو آپ کو واپس ہدایت کی طرف لے کر آنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا، آپ کو شیطان کی شکنجوں سے بچانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا، آج کی اس فحاشیت سے بچانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ علماء کرام ہیں تبھی تو الحمدللہ ہم ہدایت پر قائم ہیں، ہم رہنمائی پر قائم ہیں۔ اگر علماء کرام نہیں ہوں گے تو اللہ کے نبی نے جو قیامت سے پہلے کا عالم بیان فرمایا ہے ویسا ہی عالم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، کہ اللہ رب العالمین اس دین کو، اس علم کو ایسے ختم نہیں کر دے گا کہ اچانک لوگوں کے دلوں سے یہ علم اٹھا لیا جائے گا، لوگوں کے دلوں سے ایک ساتھ اچانک دل نہیں اٹھا لیا جائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے، اللہ رب العالمین کی روایت ہے کہ بل یقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ رب العالمین اس علم کو دھیرے دھیرے ختم کرے گا، اللہ رب العالمین اس علم کو دھیرے دھیرے ختم کرے گا۔ اور کیسے ختم کرے گا؟ علماء کرام کے انتقال کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین علماء کرام کے انتقال کے ذریعے اس علم کو ختم کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بیان فرمایا، جب علماء ختم ہو جائیں گے، جب علماء دنیا میں ناپید ہو جائیں گے، جب علماء ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو جو لوگ ہیں وہ جاہل قسم کے لوگوں کو اپنا امام سمجھنے لگ جائیں گے۔ وہ لوگ جو تقریریں کر لیتے ہیں، وہ لوگ جو کچھ بھی بول دیتے ہیں، بولنا اچھا آتا ہے تو لوگ ان کو جس طرح آج بٹھا رہے ہیں ویسے ہی آگے دور میں بہت زیادہ ہو جائے گا، لوگ ان کو عالم سمجھ بیٹھیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہل قسم کے لوگوں کو لوگ اپنا امام بنا لیں گے۔ فافتوا، وہ ان سے فتویٰ پوچھیں گے، مسائل پوچھیں گے، وہ فتویٰ دیں گے۔ فضلوا واضلوا، وہ بھی گمراہ ہوں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، اپنے آپ کو بھی گمراہ کریں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو گمراہی سے اگر بچنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو علماء کرام کا احترام کر لو، علماء کرام کا احترام کر لو قبل اس کے کہ وہ اس دنیا سے ناپید ہو جائیں، علماء کرام کا احترام کر لو قبل اس کے کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو دین سے ختم کر لیں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں علماء کرام کو لے کر، جو بے عزتی کے، بے احترامی کے واقعات پیش آ رہے ہیں، خود میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں چونکہ 1-2 سال کا فارغ ہوں، زیادہ پرانا نہیں ہوں، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک معمولی زندگی گزار لیں گے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے گھر والوں کا کام کر لیں گے، بس اتنا ہی کریں گے، اس سے زیادہ عوام کے سلسلے میں سوچنا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو دیکھیں مجھے جیسا سوچ آئی، ایسے کتنے لوگوں کو نہیں آئی ہوئی جو نئے فارغین ہیں، جو پھر مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ ایسے واقعات کو دیکھ کر کتنے ماں باپ نے نہیں سوچا ہوگا چلو اپنے بچے کو مدرسے سے نکال لیں گے، اس کو اسکول میں ایڈمیشن کرا لیں گے، وہ پیسہ کما لے، ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے اس طرح کی ہو سکتا ہے، اس طرح اگر علماء کرام انتقال کرتے جائیں یا پھر علماء کرام بے حرمتی ان کی ہوتی جائے، تو اس طرح آنے والی نسل میں ہم کو علماء نہیں ملیں گے، اور اگر آنے والی نسل میں علماء نہیں ملیں تو آج سے 1400 سال تک الحمدللہ جو ہم نے دین کی حفاظت کی ہے، وہ دین کی حفاظت کم ہے کہ ایک صدی کے اندر ختم ہو جائے۔ 1400 صدی سے جو ہم نے حفاظت کی ہے 14 صدیوں سے، وہ ایک صدی کے اندر 50 سال کے اندر ختم ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا علماء کرام کا احترام کریں، علماء کرام کو ان کا مقام دیں، اور علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء کرام لوگوں کو صحیح معنوں میں علم پہنچائیں، صحیح معنوں میں دین پہنچائیں۔ اگر علماء کرام یہ
کام اپنا کر رہے ہیں تو ہر عالم کا احترام کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عوام کا احترام نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر ایک کا، اللہ کے نبی نے جیسے بیان فرمایا حدیث میں کہ من لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا، کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں جو اپنے بڑے کا احترام نہیں کرتا، جو اپنے سے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا۔ ہر شخص کو جو اس کا مقام ہے وہ صحیح معنوں میں مقام دینا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو علماء کرام کے مقام کو سمجھنے اور ان کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے، ان کے جذبات اور ان کے احساسات کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اللہ رب العالمین اب تک جو نے جس طرح اپنے دین کی حفاظت کی ہے، اللہ رب العالمین آگے بھی تو اس دین کے لیے کافی ہو جا، اور اللہ رب العالمین تو اپنے لشکر کی حفاظت فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔